بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں صدی کا عرب، گرم ریت سے بھری خاموش سرزمین، اور مدینہ منورہ، وہ بستی جہاں سے ایمان اور روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ جسے غزوۃ الاسرا کہا جاتا ہے، جنگ تبوک۔ مدینہ کے ارد گرد یہ خبر پھیل گئی کہ روم کی عظیم سلطنت شمال میں لشکر اکٹھا کر رہی ہے۔ یہ خبر معمولی نہ تھی، یہ طاقتور دشمن کا کھلا چیلنج تھا۔ گرمی سخت تھی، فاصلہ بہت زیادہ تھا، وقت مناسب نہ تھا، لیکن ایمان کے تقاضے مختلف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا فرمایا، مسجد کا صحن بھر گیا، ہر شخص سنجیدہ تھا۔ یہ سفر آسان نہیں ہونے والا تھا۔ مدینہ کے گھروں میں ہلچل مچ گئی، لوگ اپنے پاس کا ہر سامان نکالنے لگے۔ پرانے ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے، اونٹوں کو باندھا جا رہا تھا، اور گھروں سے جو کچھ میسر ہوتا وہ مہم کے لیے لایا جا رہا تھا۔ مالداروں نے کھل کر عطیات دیے، اور کمزوروں نے ایک مٹھی کھجور تک اللہ کے لیے پیش کر دی۔ ہر فرد کا اخلاص اپنی مثال آپ تھا۔ دوسری طرف منافقین تھے، جو لوگوں کو ڈرانے، کمزور کرنے اور روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں وسوسے پھیلانے لگے، لیکن مومنین کے دل مضبوط تھے۔ آخر وہ دن آیا جب 30,000 اہل ایمان مدینہ سے نکلے۔ تھنیۃ الوداع سے نکلتے ہوئے گرد و غبار فضا میں بلند ہو رہا تھا، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ قافلے کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی۔ صحرا نے اپنے غضب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ریت کی تیز ہوائیں، آگ برساتا سورج، کم ہوتا پانی اور لمبا سفر۔ کچھ افراد باری باری ایک ہی اونٹ پر بیٹھتے، کچھ لمبی مسافت پیدل چلتے چلتے تھک کر بیٹھ جاتے، پھر اٹھ کر دوبارہ چل پڑتے۔ راتیں سرد تھیں، دن جلتے ہوئے تنور کی طرح، لیکن ہمت کم نہ ہوتی۔ انہی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہوتے۔ اندھیرے میں صرف ایک سایہ، ایک روحانی سکون کا منظر۔ پانی کی شدید قلت کے وقت اللہ نے غیب سے مدد فرمائی، اور ایک چھوٹے چشمے سے پانی جاری ہوا جس نے پورے قافلے کو سیراب کر دیا۔ راستے میں وہ مقامات آئے جہاں قوم ثمود کا نشان عبرت موجود تھا۔ پہاڑوں میں تراشے گئے مکانات، خاموش گلیاں، ویرانی میں گونجتی ہوا، یہ یاد دلاتی تھیں کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قافلے کو حکم تھا کہ یہاں سے جلد گزر جائیں اور خوف خدا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مدینہ میں ایک انسان فکر میں مبتلا تھا، کعب بن مالک۔ وہ بغیر کسی عذر کے سفر میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ ہر دن پچھلے دن سے زیادہ پریشان کن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بڑی نیکی کا موقع کھو دیا ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کا ذکر بعد میں قرآن میں بھی آیا۔ طویل سفر کے بعد قافلہ تبوک پہنچا۔ یہ سرحدی علاقہ خشک اور سخت تھا، لیکن اس کی سیاسی اہمیت بہت بڑی تھی۔ قافلے نے ایک عظیم کیمپ قائم کیا، چراغ جل رہے تھے، اونٹ بندھے تھے، اور سب کی نظریں شمال کی طرف تھیں۔ رومی لشکر کا انتظار تھا، مگر رومی نہ آئے۔ یہ بغیر جنگ کے عظیم فتح تھی۔ مقامی سردار جو رومی حکومت کے زیر اثر تھے، قافلے سے امن معاہدے کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اسلام کے نظم، عدل اور وقار کو دیکھا اور بغیر لڑائی کے صلح کا انتخاب کیا۔ یہ سفارتی فتح تھی جس نے عرب کے شمال میں اسلامی اثر مضبوط کر دیا۔ قافلہ اب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ سفر اب بھی تھکا دینے والا تھا، مگر دل ہلکے تھے۔ فتح کا سکون، امن کی ہوا اور مدینہ کی چاہت ہر دل میں تازہ تھی۔ راتوں کو ستارے قافلے کا ساتھی بنتے، اور صبح کے وقت سورج پر رونق پھیلتی۔ مدینہ میں داخلے کا منظر خوشی سے بھرا تھا۔ لوگ اپنے محبوب رہنما کا استقبال کرنے باہر نکل آئے، مگر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھاری تھا۔ انہوں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، انہیں آزمائش مقرر کی گئی، اور مدینے والوں سے تعلق کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا۔ یہ تنہائی سخت تھی، دن طویل، راتیں پریشان کرنے، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ وہ ہر روز دعا کرتے رہے۔ آخرکار وہ عظیم لمحہ آیا۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آواز لگائی، کعب تمہاری توبہ قبول کر لی گئی۔ زمین سجدے سے تر ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمت، سچائی اور ثابت قدمی کی روشن مثال تھی۔ جنگ تبوک کے ذریعے امت کو یہ سبق ملا، ایمان مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، سچ انسان کو بلند کرتا ہے، مشکل سفر اللہ کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجاہدہ دل کا ہوتا ہے، تلوار کا نہیں۔ یہ تھا جنگ تبوک، اللہ کی نصرت کی عظیم داستان۔